آئیں ایک سچا واقعہ سنتے ہیں۔ جیسے ہی سارے نمازی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلے تو ایک شرابی لڑکھڑاتا مسجد کے اندر داخل ہوا کہ میں نے بھی نماز ادا کرنی ہے۔ کچھ نمازیوں نے اس شخص کو دھکے مار کر مسجد سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ شرابی مسجد سے باہر نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں امام صاحب شور کی آواز سن کر اس شخص کے پاس آئے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ شرابی کہنے لگا کہ میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ نماز ہو چکی تھی۔ امام صاحب نے کہا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ نمازی غصے سے بولے کہ امام صاحب یہ انسان شرابی ہے۔ خیر کچھ دیر بحث کرنے کے بعد امام صاحب اس شرابی کو وضو خانے میں لے کر گئے اور نماز کے لیے اچھی طرح سے اس شرابی کو وضو کروایا، اور اس کے بعد پھر سے اس شخص کو مسجد کے اندر لے کر آ گئے تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ امام صاحب نے نماز شروع کی اور ساتھ ہی اس شخص نے بھی امام صاحب کے پیچھے نماز شروع کی۔ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا۔ امام صاحب تو اٹھ گئے مگر وہ شخص نہ اٹھ سکا۔ امام صاحب نے باقی کی تمام نماز مکمل اکیلے میں ادا کی اور سلام پھیر کر دیکھا تو وہ شخص ابھی بھی سجدے کی حالت میں ہی تھا۔ جیسے ہی امام صاحب نے بازو سے پکڑ کر اس شخص کو کہا کہ بھائی جان اٹھیے، تو اس کے جسم کو ذرا سی حرکت ملنے پر وہ شخص زمین پر گر گیا۔ امام صاحب نے مسجد میں موجود 2 3 یا 4 بندوں کو اپنی طرف آنے کے لیے کہا۔ جب اس شخص کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کی گئی تو پتہ چلا کہ جب اس شخص نے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کیا تھا تب اللہ تعالیٰ نے اس کی روح سجدے کی حالت میں ہی قبض کر لی تھی۔ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو کہ مصر کی ایک مسجد میں پیش آیا، یعنی کہ وہ انسان جو شرابی تھا نہ جانے کیا سوچ کر اللہ کے گھر میں آیا تھا، جسے وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، اور امام صاحب نے وضو کروایا، اور وہ شخص ایک تو مسجد میں، دوسرا نماز کی حالت میں، اور تیسرا سجدے کی حالت میں۔ اتنی پیاری موت، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اس کی رحمت کی وسعت کی کوئی حد نہیں، وہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، کمی صرف ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تو اپنے در پر آنے والے بندوں کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا۔ وقت سے پہلے اپنے رب سے صلح کر لیجئے، کیونکہ زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔